بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تصور شیخ و تصور شیخ کا طریقہ۔ میں نے جتنی بھی ریکارڈنگ کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تصور شیخ شرک، بدعت یا گمراہی نہیں، بلکہ ایسا کہنے والے خود قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ سب نبی علیہ السلام اور ولی اپنے اپنے رب کا تصور کرتے آئے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور معرفت کا موجب ہے۔ اس سے نفسانی صفات فنا ہوتی ہیں اور ذات کی صفات پیدا ہوتی ہیں، جن سے بندہ مقبول بارگاہ ہو کر عارف باللہ کہلاتا ہے۔ میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں، تو مجھ میں ایسا سما جا کہ تو ہی تو ہو جا۔ مرشد کامل آئینہ خدا ہے۔ قصہ مختصر، تصور شیخ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوشیدہ راز کھلتے ہیں، اس سے قوت ارادی کامل ہوتی ہے، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ راہ خدا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی عاشق کا قول ہے، سمایا ہے میرے دل میں تو ایسا، جدھر بھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ کرے ان نظروں کو پہچان تیری بس ہو جائے، کہتے ہیں کہ حشر میں یار تیری تصویر دکھائی جائے گی۔ علامہ صابر قدس اللہ تعالی العزیز فرماتے ہیں کہ احمد، جنت و دوزخ دونوں عاشقوں پر حرام ہے۔ ہماری جنت و محبوب کی زیارت ہے جو پیر کی صورت میں ہوگی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تو شدم تو من شودی، من تن شدم تو جان شودی، تاکس نا گوید بعد ازیں، من دیگری دیگرم تو دیگری، چون تو ذات پیر دا کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول۔ یہ سب کچھ فناف شیخ ہونے کے بعد ہی ممکن ہے، جس کا راستہ تصور شیخ ہے۔ تصور شیخ کا طریقہ: مرید دونوں زانوں بیٹھ کر دائیں پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلے پر رکھے اور ہاتھ زمین پر ٹیک کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے۔ برزخ شیخ کو چہرہ حقیقی سمجھے اور یقین کے ساتھ صحیح صورت کا مراقبہ کر کے بیٹھا رہے۔ کوئی دوسری صورت ہرگز نہ دیکھے۔ وہ صورت کبھی سامنے کبھی قلب کے اندر نظر آئے گی، کبھی موجود ہو جائے گی، کبھی غائب ہو جائے گی۔ لیکن مرید کو کوشش کرے کہ اپنے تصور سے برزخ شیخ کو ایک لمحہ بھی نہ اترنے دے۔ مراقبے میں اگر کسی قسم کی روشنی یا تجلی نظر آئے تو اس کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو، صرف برزخ شیخ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اس مراقبے کو ہمیشہ کرنے سے برزخ شیخ کے روحانی کمالات مرید میں پیدا ہو جائیں گے۔ حضرات سلسلہ یعنی قادری، چشتی، ابوالعلائی جہانگیری، شکوری میں صرف یہی مراقبہ رائج ہے، اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ یہی اول، یہی آخر، قرآن و حدیث سے اسی کا ثبوت ہے۔ اب دیکھیں، میں نے تصور شیخ کی وضاحت سب سے پہلے قرآن پاک سے کی اور پھر احادیث مبارکہ سے کی۔ نبی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا تصور کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا تصور کر رہے ہیں، اور سب بزرگ اپنے بزرگوں کا تصور کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ آج جو لوگ بزرگوں کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، یا تو وہ نادان ناسمجھ ہیں یا پھر ان کے دلوں میں حسد و بغض ہے۔
کیونکہ بزرگوں کی تعلیم کا انکار قرآن و حدیث کی انکار ہے، اور قرآن و حدیث کا انکار کفر ہے۔ بزرگوں کی تعلیم تو عین بین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لوگ اپنی ناسمجھی اور حسد و بغض کی وجہ سے ان کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں۔ آج سب گدی نشین اور سجادہ نشین یہ سارے پیر بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ طریقت و تصوف کی روح سے بھی واقف نہیں ہے۔ مولوی لوگ ان کے سامنے ان کے بڑوں کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ اس عمل کو چھوڑ دو، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے جو کرتے تھے وہ یہ دیکھو عین بین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ الٹا اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ بزرگوں کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے، فاقے کاٹے میں صابر، عیش کرے مجاور۔ اب فاقے کاٹنے والے تو چلے گئے، اب عیش کرنے والے آ گئے ہیں۔ یہ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ کم از کم ہم اپنے بڑوں کی تعلیم سے تو آگاہ ہو جائیں کہ جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں ہم ان کو قرآن و حدیث سے جواب دے سکیں۔ ہمارے پیر و مرشد غریب نواز کی کتاب بہار طریقت جو کوئی بھی حسد بغض چھوڑ کر صدق دل سے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھ آ جائے گی اور طریقت و تصوف کو جان جائیں گے جو قرآن و حدیث کے عین بین مطابق ہے۔ بزرگان دین کی تعلیم بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، صرف ناسمجھی کا چکر ہے، لوگ اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث، بزرگان دین کی تعلیم اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔